لیکن اس بھارت اور پاکستان کے تنازع کے اندر جو جن ممالک نے باہر سے بیٹھ کے کافی کچھ کھویا ہے، اس میں فرانس نے اپنی جو ہے وہ ریپیوٹ کھو دی اپنے رافیل طیاروں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا نے اپنی ریپیوٹ کھو دی S-400 سسٹم کی، اور اسرائیل نے اپنے ڈرونز کی ساکھ جو ہے وہ بری طرح سے اس میں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ بھارت کا نقصان تو اس میں ظاہر ہوا ہی ہوا ہے، لیکن یہ تین ممالک جو ہیں یہ کولیٹرل ڈیمیج میں یہ بھی آتے ہیں ساتھ ساتھ۔ جنرل صاحب جو بات کر رہے تھے عامر مسعود صاحب کے، اب ماڈرن ایرا جو وارفیئر ہے اس کے تقاضے بالکل بدل چکے ہیں، رولز آف دا گیم بالکل بدل چکے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا ہے جدید تقاضوں کے ساتھ، ہم نے جیسے بھارت کو سرپرائز کیا ہے، اس جرنی پہ کیسے آپ پر روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں جو بات کر رہے تھے ایئر مارشل صاحب، اس میں جیسے ہم کہتے ہیں نا C4ISR کہ کمانڈ، کمیونیکیشن، کنٹرول، سرویلنس، ریکانیسنس، اس سب کا ایک مربوط طریقے سے نیٹ ورک کا ہم نے بہترین استعمال کیا۔ اب دیکھیں پہلگام کا انسیڈنٹ تو 22 اپریل کو ہوا تھا، جی ہاں، اور جب انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا 100+ جہازوں کے ساتھ، وہ 6-7 کی رات کو کیا انہوں نے، اور آج 10 تاریخ ہے، ودن 4 days ایک ملک جو انڈیا سے 6 گنا چھوٹا ہے اس نے ان کو چیک میٹ دے دی ہے۔ تو یہ ایک بڑی شارٹ ڈیوریشن اور انٹینس کانفلکٹ تھا جس میں پاکستان ایک کلیئرلی ونر کے طور پہ نکلا ہے، اور انڈیا نے ان کے سامنے گھٹنے توڑ دیے ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں لگی جب صبح ہم نے میزائل اٹیک کیا، اور دیکھیں سمر مائی ڈی بردر، ابھی تو صرف ہم نے شارٹ رینج میزائلوں سے حملہ کیا ہے، اور صرف الفتح میزائل سے۔ ہم نے تو ابھی میڈیم رینج، انٹرمیڈیٹ رینج اور لانگ رینج کے میزائل اور کروز میزائل تو استعمال ہی نہیں کیے۔ بالکل، تو اگر وہ کر دیتے تو پورے انڈیا میں پیرالائسس آ جاتا۔ تو انڈیا کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، بیکاز ڈائنامکس آف وار چینج ہو چکے ہیں۔ اور پھر چائنا سے، جیسے آپ خواجہ آصف سے بات کر رہے تھے، تو ان کے ڈاکٹر سبرامنیم سوامی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں چائنا نے کلیئر کنوے کر دیا کہ if you go and fight a conventional or all out war with Pakistan, then we will fight with Pakistan. اینڈ دین وہ ساتھ انہوں نے ایکسائزیں شروع کر دیں گلوان ویلی میں، لداخ کے پاس۔ تو چائنا نے ہمیں ڈپلومیٹیکلی بھی سپورٹ کیا اور فزیکل پوسچرنگ بھی کی۔ باقی ساتھ ٹرکی جو ہے ہمارا آل ویدر ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ آذربائیجان کو آپ نے جب فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ، آپ نے اس وقت ان کو سپورٹ کیا جب ان کی ضرورت تھی، اب وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہمارے دیکھیے وہ بھی دل کا رشتہ ہے۔ تو ان تمام دوست ممالک نے بڑا بہترین رول پلے کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے سمر کہ جو ہم نے اچیومنٹ کی ہے اس کو نیگوسیشن ٹیبل پہ ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے، اور پاکستان اور انڈیا کو یہ ریلائز اب اس کو یہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دس از ون ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی جس میں آپ نے انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا ہے، اور ہسٹوریکلی کبھی انڈیا نے جو لینگویج ہے نا برابری کی ایکسیپٹ نہیں کی۔ ایسا ہی ہے، وہ ہمیشہ لینگویج آف جو اسٹرینتھ سنتا ہے۔ جب آپ کا اپر ایج آیا تو وہ اس نے گھٹنے ہاتھ ٹیک دیے، اور سفید جھنڈے جیسے اس کے فوجی لہرا رہے تھے لائن آف کنٹرول کے کراس، تو انہوں نے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپروچ کرنا شروع کیا۔ جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے 4-5 ملک سے رابطے کیے کہ ہماری ان سے صلح کرا دیں۔ یہ بہت بہتر ہوا ان کی صلح ہو گئی، ورنہ پاکستان نے ان کو دیکھیے ہماری پوزیشن اس طرح سے آ چکی تھی گراؤنڈ فورسز کو، مجھے پتہ ہے کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ ہم نے صرف اپنی موومنٹس کو اٹیک کرنے کے آرڈر دینے تھے، اور 3 سے 4 دنوں میں کشمیر ہم نے کاٹ دینا تھا۔ سملرلی جہاں تک راوی بیاس کوریڈور کی بات ہے، امرتسر کے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں سے پیچھوں نے سکھوں نے ان پہ حملے کرنے تھے اور سامنے سے ہم نے، اور باقی اس میں 150 سے زیادہ تحریکیں آزادی کی آلریڈی چل رہی تھی، تو ہندوستان کے اس سے بکھرے ہو جانے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے لیے بھی ایک بڑا لائف ٹائم کا لیسن ہے کہ بیٹر سینس شوڈ پرویل دیئر۔ اور اب آگے جو بات چیت ہم کریں اپنے پرانے ہسٹری سے سیکھ کے، وہ دونوں ملکوں کی بہتری کی بات کریں، عوام کی بہتری کی بات کریں، ڈیولپمنٹ کی بات کریں، اور ریجنل کوآپریشن کی بات کریں۔ موونگ فارورڈ ظاہر اب ہم نے بھارت سے مذاکرات کرنے ہیں، ہمارے ایک سیٹ آف جو ہے وہ ایشوز پہ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات ہونے ہیں NSS کے لیول پر۔ تو عامر مسعود صاحب، پاکستان کی کیا وہاں پہ ہونی چاہیے ترجیحات؟ اور جس طرح سے ظاہر ہے پاکستان اپر ہینڈ کے ساتھ ایک سپیریئرٹی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ نکلا ہے اس سارے ایسکلیشن لیڈر سے، تو پاکستان کے پاس اب مائٹ بھی ہے، اپنی بات منوا بھی پاکستان سکتا ہے۔ بھارت پہلے زوم میں مبتلا تھا کہ میں سپیریئر ہوں، پاکستان کو جو ہے وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن 2019 ہو یا 2025 ہم نے بھارت پہ اپنی دھاک بٹھائی ہے۔ تو اب کیا یہ بہتر موقع ہے کہ پاکستان بہت سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں کشمیر سمیت، جن پہ بھارت کے ساتھ بڑی کنسٹرکٹیو بات چیت ہو سکتی ہے اب؟ لیکن سمر یہ جو ہے نا چیز
ہم صرف اپنی ملٹری پرویس پہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے جیت گئے اور ہم نے جو ہے ایک دھاک بٹھا دی. دیکھیں جب آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو دیر آر ایلیمنٹس آف نیشنل پاور وچ آل ہیو ٹو بی کنسیڈرڈ ویری کلیئرلی. جی ہاں. اور اس میں تمام چیزیں آتی ہیں جس میں ڈپلومیسی آتی ہے, جس میں آپ کا انفارمیشن آپس آتا ہے, آپ کی اکانومی آتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز, اور ملٹری از ون آف دا پارٹس آف دیٹ, اینڈ لا افیئر ہوتا ہے, انٹرنل سیکیورٹی ہوتی ہے, آپ کی ہیومن ریسورس کی جو ایک اسٹرینتھ اور ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کھڑی ہے آپ کی. جس طرح اب آپ دیکھیں کہ جی پلوامہ میں جب آپ نے یہ ایک مارکہ کیا اور ہم نے انہیں کہا کہ ہم نے ان کو ایک بہت زوردار وار مارا اور ان کے 2 جہاز مار دی, اینڈ وی ون دا بیٹل. جی ہاں. لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوا کہ موڈی الیکشن جیت گیا بیکاز دے ون دا وار فار دا ریزن دیٹ دے ہیڈ اے نیریٹو, اور ان کا نیریٹو جو ہے وہ سیل ہو گیا. اور ہم یہ سوچتے رہے اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے ایسکلیشن لیڈر کو اوپر نہیں لے کے جانا, ہم نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, اور ہم نے ان کے بہت سارے ٹارگٹ جن کو ہم ڈسٹروائے کر سکتے تھے, 4-5 اور جہاز ہم مار سکتے تھے, ہم نے نہیں مارے. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا آج آپ دیکھیں, اور بڑے کینڈیڈلی اور بڑے پریگمیٹک طریقے سے اگر آپ اس کو ایویلیویٹ کریں تو ہندو جو ہے وہ ہمارے پہ چڑھ دوڑا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ موڈی کا اور اس کے جتنے کرونیز ہیں اور اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس کا شو کرتا ہے کہ دے ڈونٹ ایون بلیو کہ پاکستان جیسا ملک ایگزسٹ کرتا ہے. اس کی وجود سے اس کو تکلیف ہے, اور اس وجہ سے وہ کبھی بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ملک ہے جس کی 25 کروڑ عوام ہے, ایک نیوکلیئر طاقت ہے. And he starts to call bluff. And this is the second time he has called bluff and engaged our targets or so extensively. تو یہ ہمیں جب ہم یہ جاتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی ٹاک کے لیے اور ٹیبل پہ جہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے, تو we have to see the result in all these domains and then see کہ whether we will be able to ask him کہ جی جو اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو جو held in abeyance کی ہے, whether he will be able to go for that again or not. جو انہوں نے ٹیررسٹ کیمپس کھولے ہوئے ہیں ہمارے بیک یارڈ میں, وہ یہ بند کریں گے افغانستان میں اور کے پی میں, اور جو یہ ہر دوسرے سال چڑھ دوڑتے ہیں الیکشن کا نعرہ لگا کے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی جارحیت کے اوپر یہ ووٹ حاصل کرتے ہیں اپنی عوام سے, از دس میڈنس گوئنگ ٹو اسٹاپ؟ بالکل اگر تو یہ چیزیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو اچیوڈ آور آبجیکٹیوز. یہ بالکل یہ اہم نقطہ ہے. دین وی شوڈ بی مور اگریسو. اینڈ جب ہم دیکھیں, میں آخری ایک چیز سمر سوری میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب ان کو ہم نے تکلیف دینی ہے نا, تو انہوں نے ہمیں ہماری ریسٹرین کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ یہ ایک ارریشنل ذہن ہے اور یہ اس کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں. ہمیں اگر ان کے اوپر داغ بٹھانی ہے تو ایسی پین اینڈ پنشمنٹ دینی چاہیے جس سے یہ یاد رکھیں اور ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں کبھی یہ سوچ نہ سکیں کہ پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی وائلیشن کریں گے. دیکھیں میں آخری ایک چیز سمر سوری میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب ان کو ہم نے تکلیف دینی ہے نا, تو انہوں نے ہمیں ہماری ریسٹرین کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ یہ ایک ارریشنل ذہن ہے اور یہ اس کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں. ہمیں اگر ان کے اوپر داغ بٹھانی ہے تو ایسی پین اینڈ پنشمنٹ دینی چاہیے جس سے یہ یاد رکھیں اور ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں کبھی یہ سوچ نہ سکیں کہ پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی وائلیشن کریں گے.